ولعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات۔ یقیناً آپ بہت دیر سے اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں، لیکن یقین مانیے معصوم کے ایک فرمان کا خلاصہ ہے کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم پر درود پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم زندگی میں کچھ نہ کرو سوائے صلوات پڑھنے کی۔ اچھا، ابھی بھی کچھ لفظ متحرک نہیں ہیں، یقیناً آپ دل میں صلوات پڑھ رہے ہوں گے، لیکن خواہش میری یہ ہے چلے معصوم کا ایک فرمان آپ کو اور سناتا ہوں، پھر سب مل کے عبادت کرتے ہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا آپ پر صلوات پڑھنے کا کتنا اجر ملتا ہے؟ جب ہم آپ پر صلوات پڑھتے ہیں تو کتنا اجر ہے؟ رسول اللہ مسکرائے اور کہا، بندہ خدا، جس عبادت کا ثواب اللہ نے بھی طے نہیں کیا اس کا میں تجھے کیسے بتاؤں؟ مولا آپ کو سلام کرے، آپ آباد رہیں۔ یعنی ہر عبادت کا ثواب طے ہے۔ فرض نماز کا ثواب اپنی جگہ ہے، نماز سنت ہے تو ثواب اپنی جگہ ہے، حج کریں گے ثواب طے ہے، حج اکبر کا ثواب طے ہے، روزے نفلی رکھیں ثواب طے ہے، روزے رمضان کے رکھیں ثواب طے ہے، بسم اللہ پڑھیں یا پورا قرآن پڑھیں اس حساب سے ثواب طے ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیں یا ساری شریعت گھول کے پی لیں، فقط دو کام ایسے ہیں جن کے ثواب کا پتہ ہی نہیں چلتا، یا آل نبی پر درود پڑھنے کا یا علی علی کرنے۔ دو کام ایسے اب آپ جیسا ہی کوئی ملنگ موالی ہوگا رسول اللہ کے سامنے بیٹھا، اس نے سوال پھر کیا، کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ آپ کے در سے کبھی کوئی سائل خالی گیا ہو، تو میرا سوال تو یہ تھا کہ ثواب کتنا ہے، اب آپ بتائیں کتنا ہے؟ کہا چل تجھے تیری عقل کے مطابق سمجھاتا ہوں کتنا ثواب۔ کہا جب تم خلوص دل سے اپنی بزم میں بیٹھ کر محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے ہو تو اس لمحے کے بعد اگر اللہ تمہیں 100 سال کی زندگی بھی دے اور اگلی صلوات تم 100 سال بعد آخری سانس لیتے ہوئے پڑھو تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے، بندہ خدا ابھی تو میں نے پچھلی صلوات کا ثواب بھی نہیں لکھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ آباد رہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس صلوات کی، اس عبادت کی کہ لا شریک آپ کے ساتھ شریک ہے، اس اللہ کے ساتھ مل کر محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات۔ آپ سلامت رہیں، مل کے یک زبان نعرہ تکبیر۔ نہیں سر، اگر آپ اپنا ہی اللہ مانتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو یہ مانتے ہو کہ آپ سے کہیں پہلے وہ علی کا اللہ ہے تو پھر ایسے نعرہ لگائیں جیسے علی سننا چاہتا ہے، مل کے سب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور
وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث صلی علی، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس ادا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے، مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید کو عطا فرمائے۔ بانیان مجلس اعضا، خادمین صف اعضا، جس نے بھی جس بھی انداز میں مولا کے ذکر کو ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش، جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش، اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ کئی دعائیں آپ کے دلوں میں بھی ہوں، کوئی نہ کوئی دعا تو ہو۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جو دعائیں نماز کے مصلی پر بھی قبول ہونے سے رہ جائیں انہیں حسین کے مصلی پہ لے آپ سلامت رہیں۔ یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں، حسین سے چاہتے ہو کچھ مانگنا، اٹھا کے حیدری نماز کے مصلی پہ قبول ہونے سے انہیں حسین کے مصلی پہ لاؤ۔ خدا کی قسم اور خدا کے حسین کی قسم، اس حسین کے اس اللہ کی قسم، زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا اللہ اور حسین کا تعلق کیا ہے۔ تم اللہ سے مانگو حسین عطا کرتا ہے، تم حسین سے مانگو اللہ عطا کرتا ہے۔ سلامت رہے۔ جس دن زمانہ یہ سمجھ گیا نا، اس دن اللہ اور حسین کو لوگ جدا نہیں کریں۔ یقین مانیے، بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پر، لیکن بہرحال دعا تو یہی ہے، میرا مالک جو تجھ سے جو مانگتا ہے اسے وہ عطا کرے، اور حسین سے مانگتے ہوئے یقین مانیے۔ میں نے گاڑی سے یہاں آتے 2-3 بار پوچھا بانیان سے کیا سنیں گے، انہوں نے کہا جو مرضی ہو آپ کی، میری تو کوئی مرضی ہے ہی نہیں، مرضی تو کائنات میں ایک ہی ہے اور وہ اسی کی مرضی ہے، اور جب وہ اپنی مرضی کو 6666 دفعہ دہراتا ہے تو ہر دفعہ اس کی مرضی کا نتیجہ ولایت علی ہے۔ کچھ کہہ دیا میں نے، جو سمجھے ہو آپ کی ماؤں کی جوتیوں کو میرا سلام ہے، مل کے حیدری۔ آپ سلامت ہو۔ بسم اللہ کی بے گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے قرآن کی ابتدا ولایت علی ہے۔ اللہ خالق کلام ہے، وہ کچھ بھی خلق کر سکتا تھا، ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ اللہ سے پوچھو، اس نے بے کو پہلے اور اللہ کو آگے کیوں رکھا؟ تمہاری زندگی بانیان کی طرف سے مسلسل سے لے کے اب تک رابطے میں، جیسے آپ سب رات نہیں سو سکے نا، میں بھی نہیں سو سکا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وجہ کیا تھی، کل چلا ہوں میں
صبح کو لاہور سے آپ کے پاس آنے کے لیے یہ اب پہنچا ہوں۔ میں نہیں جانتا مصلحت کیا ہے، گاڑی کا خراب ہو جانا، ملتان میں رک جانا، ابھی آنا میں نہیں، لیکن اتنا وعدہ ہے آپ سے کہ کل نہ آنے کی بھرپائی میں آج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سننے کے لیے تیار ہو؟ مولا آپ کی ضرورت آپ اس میں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نہیں جانتا کس نے اس کا کیا ترجمہ کیا۔ بسم اللہ سب کو حق ہے جیسے اللہ سب کا، قرآن سب کا، تو اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو جس کو آسان لگتا ہے ترجمہ کر لیا، لیکن تھوڑا سا سمجھانے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے ہم نے آسان بنا کے اس کو نازل کیا ہے، کوئی ہے تو سوچے سمجھے۔ شرط ہے سوچنا اور سمجھنا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی جس کی کتاب ہے سمجھنے کے لیے اس سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی کتاب ہے نا، قرآن کس کی کتاب ہے؟ آپ کو کیسے پتا لگا؟ اتنا سادہ سا سوال ہے، آپ سب نے کہا کہ بے شک لا رہا ہے، جو جی مجھے نہیں پتا اللہ کی کتاب، کوئی مجھے بتائے گا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کہیں گے ہمیں ہمارے والد صاحب نے بتایا، ان کو ان کے دادا صاحب نے بتایا، ہمیں استاد نے بتایا، اس کو کس نے بتایا؟ پھر اس کو کس نے بتایا؟ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، صلی اللہ کی قسم، کائنات میں سے آگے کوئی قسم ہی نہیں رہ جاتی۔ اگر زبان صداقت محمد نہ بولتی، زمانے کو کیا پتا تھا اللہ کہہ رہا ہے یا محمد؟ کچھ کہہ دیا میں نے۔ میری اس بات کو اپنے صحیفہ دل پہ قلم نور سے لکھنا، زبان صداقت محمد کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ محمد نے بولتے بولتے کہا قرآن، تو قرآن، محمد بادشاہ نے کہا فرمان، تو فرمان، محمد فرمان کو قرآن کہہ دیتے، تو کون تھا چھان بین کرنے والا؟ جو پڑھ رہا ہے وہی گواہی دے رہا ہے، کیا یہ تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے؟ اسی قرآن نے کہا ہے نا، لیکن میری حدود و قیود ہے قرآن اور فرمان۔ انٹرنیٹ پہ سینکڑوں مجلسیں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں، میں نے اکثر مجالس میں یہی بات کرتا ہوں، میں ساری رات یہاں بیٹھ کے پڑھتا رہا، آپ سنتے رہیں۔ رات گئے آپ بارگاہ کے دروازے سے جاتے ہوئے مڑ کے کہیں جی مسرح جی ہم آپ کی کسی بات سے متفق ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے سر کوئی گناہ نہیں، معاذ اللہ میں جو تو میری بات ماننا لازم ہو گیا ہے، آپ انکار کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب بھی ولایت علی کی بات ہوتی ہے نا، میں درمیان میں قرآن اور فرمان ضرور رکھتا ہوں تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے۔ تو نتیجہ تو آئے گا، میری بات تیری بات، اس کی بات اس کی بات، میرا خیال تیرا خیال۔ اللہ کے دین میں یہ نہیں چلتا، قرآن اور فرمان، اس سے بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ تو کچھ کہتے ہیں، جو کہتا ہوں میں، چلو اگر مشکل ہوتی تو میں انگلی رکھ رکھ کے 6666 آیتوں کی طرف آگے آگے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، مجھے پڑھ کے بتانا کسی آیت میں اللہ نے کہا ہو ہفتے کے 4 دن تو جو میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں، باقی 3 دن ان کی مرضی، صبح فجر سے لے کے مغرب تک تو میں کہتا ہوں، اس کے بعد ان کی مرضی۔ نہیں کیا کہہ رہا ہے یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں۔
جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں، جو کہتا ہوں اللہ نے کہا یہ جب بولتے ہیں یہ نہیں میں بولتا ہوں۔ تو جب محمد مولا نے کہا بسم اللہ تو وہ بولا، کہا الحمدللہ تو وہ بولا، کہا الف لام میم تو وہ بولا۔ تو جب محمد نے کہا من کنت مولا تب بھی آپ سلامت رہو، یہ کچھ نہیں بولتے، اس کی مرضی کے بغیر کہاں بولتے۔ آخری آیت ہے، میں پہلی سے شروع ہوا ہوں، با اعتبار کتابت اور با اعتبار تنزیل، یہ آخری آیت ہے۔ اس کو ایسے ہی ملائے رکھیے گا، بس ایک ہی نقطہ تو پڑھنے کا عادی ہوں، دائیں بائیں آگے پیچھے میں جاتا ہے، نقطہ ایک ہی رہے تو بات یاد آ جائے تو پوری مجلس ذہن میں آ جاتی ہے۔ محمد پہنچا دیجیے، کہہ دیجیے، بتا دیجیے، وہ جس کا وعدہ تھا وہ پورا کر دیجیے۔ مدینے سے مکے اور مکے سے واپس مدینے کا سفر شروع ہو گیا، بار بار آ رہے ہیں جبرائیل، پہنچا دیں، 17 بار پہنچا دیں، جو وعدہ تھا پورا کر دیں۔ جی اچھا، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں آپ مت ڈریں، آپ مت ڈریں، ان کے شر سے آپ کو اللہ بچائے گا۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، مجھے پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، آخری سانس تک کی مہلت ہے، تمام اسلامی ممالک کا وزٹ کر کے مدرسے چھان کے پھر آ کے زیدی کو جواب دینا۔ اگر کسی ایک کتاب کی سطر میں مل جائے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق پہلی آیت تھی، اللہ کو تو اس دن کہنا چاہیے تھا ان سے مت ڈرو، اللہ تمہیں بچائے گا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں قبلہ، مجھے یہاں آنے سے پہلے صبح فون آیا، بڑی خوبصورت بات کی گئی یہاں سے مجھے کہ قبلہ لوگ علم کے لیے منتظر ہیں، میں خالص علم والے پیرائے میں بات کر رہا ہوں۔ اصول تو یہ کہتے ہیں نا، کافروں سے بھری ہوئی ہے زمین، سارے کافر مارنے کو تیار ہیں، خون کے پیاسے ہیں۔ ڈر تو تب ہوا نا جو بھی ظاہری طور پر ہوا، حالانکہ تھا نہیں۔ ہم اس محمد کو نہیں مانتے جو ڈر جائے۔ یہ بات یاد رکھنا، عقیدہ بتا رہا ہوں، اللہ کچھ اور بتانا چاہ رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد ڈر گئے، اللہ یہ بتا رہے کچھ تھے جو ڈرانا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، آپ کو تاریخ میں کوئی خود کھوج لے کہ وہ کون تھے جو ڈرانا چاہتے تھے۔ یہ وہ نہیں تھے جو اعلان توحید سے ڈرانا چاہتے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے، لیکن میں نے کبھی فرق کر کے نہیں پڑھا، اور میرے آتے یہاں بیٹھتے ہی آپ نے جو رد عمل کا اظہار کیا وہ اس بات کی غمازی ہے کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں جملے بازی سے کام ہی نہیں لے رہا، نہ میری عادت ہے، خالص علمی پیرائے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ بلا اصول تو یہ ہے نا کہ اعلان توحید ہونا ہے۔ میرے مالک محمد نے سب سے پہلے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے۔ اعلان توحید ہو رہا ہے نا، اعلان توحید ہونا ہے، تو سب سے پہلے اعلان توحید کہاں ہوگا؟ وہ کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہ مکے والوں میں کون ہوں؟ نہیں، اس سے بھی پہلے کہیں ہوا، کہاں؟ ابو طالب کے گھر۔ میں کچھ کہہ گیا، اب دعوت ذوالنشیرہ سب سے پہلے تو وہی نا مکے کے سرداروں کو بلایا، آؤ۔ تو یہ سرداروں کو کہاں بلایا تھا؟ صحن کعبہ میں نہیں، جوف کعبہ کدھر بلا؟ ابو طالب کے گھر میں۔ کمال ہو گئی ہے، تاریخ سے میں نے بڑی بار سوال کیا، پتہ نہیں گونگی ہو گئی، جواب نہیں دیتی۔ یہ توحید کا پہلا اعلان کافر کے گھر کیوں ہو رہا؟
کشکول ہے جو حسین کے دادے کی ولایت پہ حسین سے خیرات چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے حاضری توحید کا اعلان ہو رہا ہے۔ عرب تو بڑے تانا باز لوگ تھے قبلہ جی میں نوٹ کر جی بسم اللہ بڑی پریشان کن بات ہے میں کیا دیتا ہوں توحید کا اعلان ہو رہا ہے سب سے پہلی بار اور ذہن منتخب کیا خود توحید نے کافر کا تو مجھے کہہ لینے دو بھائی کے اصرار پہ اب جملہ آگے کا کہہ رہا ہوں تو مجھے کہہ لینے دو توحید کا سب سے پہلا اعلان ظاہری طور پہ سہنے توحید میں ہوا۔ آپ سلامت ہو سمجھ رہے ہو آپ کو سلام بڑے تانے باز لوگ تھے اپنے تانوں دشنام میں وہ جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا اس طرح تانے دیا کرتے تھے۔ کئی تانے مشہور ہیں عرب کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں کو تانے دیے بڑی بڑی شخصیات کو جاتے جاتے عرب والے بیچ بازار میں روک کے کہتے تھے کدھر جا رہا ہے اپنے گھر کی خبر نہیں بہن کے گھر سے ہو کے جا باز آتے تھے مولا کی زندگی کا آپ سلامت رہے بیچ بازار میں تانے دے دیتے تھے۔ تو اگر توحید کافر کے صحن سے اعلان کرتی اسی دعوت ذوالعشیرہ میں یہ کافر سردار کھڑے ہو کے کہتے ہمیں توحید کا درس دے رہا ہے خود کافر کے گھر بیٹھا ہے۔ آپ سلامت رہو مولا آپ کو سلامت رہو۔ میں نے کبھی ایمان ابو طالب پہ بات ہی نہیں کیا میں ایمان تو ثابت نہیں لا حول ولا قوت ہم کو بحث اس دن کریں گے جب ہم سے کوئی یہ پوچھنے آئے گا ابو طالب کون ہے پھر قرآن و فرمان رکھیں گے نتیجہ خود نکالنا مجھے نہیں پتا نبی ہے رسول ہے ولی ہے کون ہے اتنا جانتا ہوں قرآن بعد میں آیا اپنے خطبہ نکاح میں الحمد پہلے پر ہی ہے۔ اب تاریخ سے پوچھ کے بتانا یہ اللہ سے پوچھ کے پڑھتا ہے یا اللہ اس سے پوچھ کے نازل